ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سورہ صف کی آخری آیت. پچھلے درس میں اس پر بیان ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک تجارت بتائی، وہ تجارت ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. فرمائے کہ یہ وہ تجارت ہے جس سے تم ہمیشگی کے باغات میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی، کیونکہ جہاد میں اللہ کے دین کی مدد ہے. اس لیے اگلی آیات جو آخری آیت ہے اس میں فرمایا ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اپنی مدد کہا ہے، اپنی مدد. حالانکہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کوئی مصیبت ہی نہیں آتی تو مدد کی ضرورت کہاں سے پڑے گی. لیکن اللہ کو اپنے دین سے، اسلام سے اتنی محبت ہے کہ اسلام کی مدد کو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی مدد کہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں میں دین کی مدد کا جذبہ پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ ہم گویا اللہ ہی کی مدد کر رہے ہیں، ان میں شوق پیدا ہو اور دین کی مدد کی فضیلت کا احساس ہو. تو فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم جب یہودیوں کے شر سے پریشان ہوئے، ان کی سازشوں سے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حواریین سے کہا. حواری کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو حواری، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا. یہ حور کا جو مادہ ہے نا، یہ سفیدی کو، خلوص کو کہتے ہیں، خالص دوستی، خالص دوستی. ایسے دوست کو حواری کہا جاتا ہے، ایسے دوستوں کو. اسی سے حور عربی میں نکلا ہے، حور. یہ حور کیا ہے؟ یہ بھی سفید خالص رنگت والی، جس میں کوئی عیب داغ نہ ہو. تو فرمایا ایمان والو ایسے ہی مددگار بن جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ نے جب حواریین سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میرا مددگار بن جائے. قال الحواریون، جو آپ کے مخلص ساتھی تھے، حواری تھے، وہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کا ایک فریق ایمان لے آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. وکفرت طائفہ، اور ایک فریق نے انکار کیا. فأیدنا الذین آمنوا، جو ایمان لایا ہم نے ان کو طاقت دی، ان کی مدد کی. علی عدوہم، دشمنوں پر. فاصبحوا ظاہرین، ایک وقت آیا کہ ایمان والے غالب آ گئے ان یہودیوں پہ. عیسائیت کی حکومت قائم ہوئی ہے دنیا میں، بہت بڑی بڑی حکومتیں عیسائیوں نے کی ہیں. حالانکہ یہودی طاقت میں تھے، مگر اللہ نے عیسائیوں کو یہودیوں پہ غلبہ دیا. کیوں غلبہ دیا؟ اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وقت کے نبی پر، اور ان کی مدد کی. کمزور ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو دنیا پہ غالب کر دیا. تو اللہ یہی مطالبہ مسلمانوں سے کر رہے ہیں کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرو، اور مدد کے لیے
اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں کود پڑو تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہیں بھی دنیا پہ غالب کر دے گا۔ چونکہ صحابہ کرام نے ان آیات پر کامل طور پہ عمل کیا، لہذا اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں دنیا پہ غلبہ عطا فرمایا، حالانکہ تھوڑے سے تھے۔ مکہ میں عرب ایسے لوگ تھے جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا، وہ دنیا پہ کیا حکومت کرتے، آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں ملتی تھی ان کو، تو ذرا ذرا سی باتوں پہ طویل جنگیں، اور کوئی کسی کے رشتہ دار کو مار دیتا تو وہ انتقام میں اس کے رشتہ دار کو، پھر ایک طویل جنگ، تو اپنی جنگوں سے فرصت نہیں ملتی تھی اور خود تہذیب یافتہ ہونے کی فرصت نہیں ملتی تھی، تو دنیا کو کیا تہذیب سکھاتے، دنیا پہ کیا حکومت کرتے۔ لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جمع ہو گئے اور اللہ کے دین کی مدد کی، پھر اللہ نے ان کی تلوار میں اتنی طاقت رکھ دی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے خوف سے لرزتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت مسلمانوں کی قائم ہو چکی، اتنی تیزی سے اسلام پھیلا، اتنی تیزی سے کہ اس کا تصور ممکن نہیں۔ تو میرے بھائی، آج بھی اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس جہاد کو قوت اور طاقت بخشنے کی کوشش کریں گے تو آج بھی اللہ کا دین دنیا میں غالب ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں پہلے بھی کئی بار دہرا چکا ہوں کہ یہ تو پھر تلوار کی طاقت سے دین کو پھیلایا، اخلاق اور تعلیمات سے تو نہ پھیلایا۔ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ تلوار کی طاقت، اس کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اگر تلوار کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کا دین جو ہے نا، اس کو ہر ایک پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں 2 قسم کی قوتیں، ایک رحمانی قوتیں، ایک شیطانی قوتیں۔ شیطانی قوتیں کبھی بھی اللہ کے دین کو پسند نہیں کریں۔ اللہ کے دین کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی جس نے تمہیں بنایا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ آپ اگر ساری دنیا کو اس بات کی دعوت دیں گے، کچھ مانیں گے اور بہت سے نہیں مانیں گے، وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ قائم رہیں گے۔ ہندو نہیں مانے گا اس کو سوائے چند ایک کے، وہ کہے گا نہیں، میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکوں گا۔ حالانکہ یہ چیز 100% غلط ہے، 100%۔ اس کے دلائل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے ماتھا ٹیکنا انسان ہو کے، اب یہ ایسی چیز نہیں جس کو دلائل سے آپ سمجھائیں لوگوں کو۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف دلائل کی دنیا میں، تعلیم سے انسان سدھرتا نہیں ہے، صرف تعلیم سے نہیں سدھرتا۔ اب ہندو یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، مگر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا یہی کچھ کرتے آ رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی رسومات سے ہٹیں گے نہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی نسلوں کی نسلیں اسی طرح چلتی رہیں گی اور گمراہ ہوتی رہیں گی۔ اس کائنات کو بنانے والا، اس کا یہ حق ہے کہ انسان کی پیشانی صرف اسی کے سامنے جھکے، اس کی یہ غیرت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ بنایا میں نے، اور اتنا میں نے مقدس انسان بنایا کہ سارے فرشتوں کو سجدہ کروایا اس کے سامنے، اتنا اونچا مقام جس کو میں نے دیا، اور یہ پتھر کے بنے ہوئے برہنہ بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دے، تو اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی۔ دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کا ایک بیٹا ہو، آپ نے بڑی محبت سے اسے پالا، اچھی تعلیم دی تاکہ اس کی معاشرے میں عزت بھی ہو۔ اب وہ بہت اعلیٰ تعلیم، آپ نے اس پہ پیسہ خرچ کیا، آپ کو یہ بھی تھا کہ بھئی اس کی عزت ہوگی تو میری عزت ہے، لیکن آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ چرسیوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع کر دیا، بھنگیوں کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا اس نے۔ آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بھائی میں تو تجھے عزت دینا چاہ رہا ہوں اور تو بھنگیوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، چرسیوں کے سامنے جھکتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے ہیروئنچیوں سے، کبھی ایک پائپ کے نیچے گھسا ہوا ملتا ہے، کبھی دوسرے پائپ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کسی اونچی سیٹ پہ تجھے دیکھے۔ تو یہ گھٹیا سوچ ہوگی، باپ بھی حیران ہوگا۔
اللہ نے مخلوق بنائی، ان میں سب سے زیادہ قابل عزت بنایا انسان کو، ورنہ فرشتوں کو حکم نہ دیتے کہ انسان کو سجدہ کرو. فرشتے تو بڑی مبارک مخلوق ہیں، ان سے کبھی گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود انسان کو سب سے زیادہ عزت دی. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی، بہت عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں کا سفر بھی اس کو سکھایا، سمندروں کو بھی مسخر کیا، اس کو خشکی کو بھی مسخر کیا اس کے سامنے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، تمام کا تمام انسان کی خدمت پہ لگا دیا. تو اس کو تو بہت اونچی پرواز ہونی چاہیے تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے بت بنائے، پتھر بنائے اور مورتیاں بنا کے عجیب عجیب شکلوں کی کارٹون جیسی مورتیاں، انہی کے سامنے جی رام ہاتھ باندھ کے بھگوان بھگوان کرتے رہتے بیٹھے. کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی قبر کے سامنے، مردوں کے سامنے. زندہ آدمی تو پھر بھی کچھ بیچارہ ہل جل سکتا ہے، مردے کو تو کوئی غسل دے رہا ہو نا تو وہ اس میں مشورہ تک نہیں دے سکتا کہ بھائی یہ والی جگہ رہ گئی ہے، اس کو ذرا زیادہ اس طرح سے دو. ٹھیک ہے، مردہ تو اور عاجز اور مٹی میں دفن ہو کے اس کے سامنے جا کے جھکنا شروع کر دے. مردوں کے سامنے، جس کی لاش گل سڑ کے ختم ہو گئی ہو، اس کے سامنے جا کے جھکنا شروع کر دے. باپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ یہ کتنے قابل عزت مرتبے ہیں اور کتنے قابل عزت رشتے ہیں، مگر یہ مزاروں پہ طواف کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، منتیں مان رہا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں، پیروں کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. کہا یہ جتنے پیر ہیں، جتنے فقیر ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں 1 عدد پیٹ، روٹی نہ ملے ان کو یہ بھی بھوک سے تڑپیں گے. میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور مختلف قسم کے کام بنوانے کے لیے کہ وہ جو ہے سنگ دل محبوب جو ہے قدموں میں گر جائے، تو اس پہلے عامل سے پوچھا کرے کہ تو نے اپنے کتنے محبوبوں کو اپنے قدموں میں گرایا ہے. اس بیچارے کو ایک بھی آج تک نہیں ملا ہوگا اس کا محبوب، تبھی وہ ننگ دھڑنگ ایک کلینک کھول کے بیٹھ گیا لوگوں کے لیے. اس کی کوئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوئی، تبھی اس نے یہ گھٹیا راستہ اختیار کیا دولت کمانے کا. جس آدمی کو اچھے راستے سے دولت مل رہی ہے وہ گھٹیا راستہ تھوڑی اختیار کرتا ہے، تو تبھی وہ بیٹھا ہوتا ہے. عاملوں کے بارے میں پھر میری بات غور سے سن لیں. عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے مدرسے کا مفتی ہو، وہ فراڈی 2 نمبر پہلے ہوگا، باقی چیزیں بولو بھائی بعد میں. چاہے اس کے مریدوں میں دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید یا بنوری ٹاؤن کے مفتیان کرام کیوں نہ ہو، مسجد میں بیٹھا ہوں دعوے سے بات کر رہا ہوں، اگر وہ عامل ہے تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز، یا تو فراڈی ہوگا یا اس کا دماغی توازن خراب ہوگا، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یہ یاد رکھو. ایسے ہی نہیں دعویٰ کر دیتا میں اتنا بڑا. 2 چیزوں میں سے ایک چیز. عامل سے میری مراد جس نے چلے ولے کاٹے ہوئے ہوں اور لوگوں کا اس طریقے سے جنات بھگانے کا باقاعدہ علاج کا دعوے دار ہو. 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو فراڈی، یا فراڈی تو نہیں ہے تو نیک، مگر اس کا اپنا دماغی توازن چلے ولے کر کرا کے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس بیچارے کو ہر جگہ چڑیلے اور بھوت خود بخود نظر آتے ہیں. بعض میں نیک ہوتے ہیں ان عاملوں میں، لیکن وہ چلے ولے کاٹ کوٹ کے نا ان کا دماغ خراب ہو چکا ہو، ان کو چڑیلے نظر آتی ہیں. ایک بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں، نیک آدمی جس کے مجھے پتا ہے کہ نیک ہے، وہ ایک عاملوں کے پاس بیٹھ کے چلے ولے شروع کر دیے انہوں نے، تو ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ میں 10 لاکھ جنات کو اب تک جلا چکا ہوں. اب مجھے پتا یہ آدمی جھوٹا بھی نہیں ہے، بے نمازی بھی نہیں ہے، نیک ہے. تو میں نے فوراً نتیجہ نکالا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا دماغ میں، کیونکہ جب آپ اتنا ذکر کریں گے نا چلے ولے، تو دیکھو ہر چیز کی صلاحیت محدود ہے. آپ اگر چلنا شروع ہو جائے نا نان اسٹاپ تو ٹانگیں جواب دے جائیں گی نہیں دے جائیں گی؟ ایک وقت آئے گا ٹانگوں کی قوت ختم. اگر آپ بولنا شروع کریں اور چپ ہی نہ ہو، ایک وقت آئے گا آپ کا گلا بند ہو جائے گا. اگر آپ جاگنا شروع ہو، دماغ کو استعمال کریں، آرام نہ کریں، ایک وقت آئے گا دماغ جواب دے جائے گا. تو اسی طرح یاد رکھیں جب یہ چلے کاٹتے ہیں، یہ وظیفے کرتے ہیں، کئی لاکھ دفعہ ان کو تسبیحات ذکر کرنا پڑتے ہیں، تو ایک وقت تک تو دماغ کام کرتا ہے، اس کے بعد دماغ
جواب دینا بند کر دیتے. اس کے بعد پھر ان کو جیسے ذہنی جو ہوتا ہے نا پاگل آدمی کو عجیب عجیب مخلوقات نظر آتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا پاگل بیٹھ کے باتیں کرتا رہے گا, یوں سمجھاتا رہے گا, حالانکہ سامنے کوئی بھی نہیں ہوگا, ڈانٹ رہا ہوگا اس کو. تو وہ کیا, اس کو اپنے دماغی تخیل سے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ ہوتی کچھ بھی نہیں ہے. اب جو پاگل, ان جیسے پاگل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, دیکھو ان کو کسی سے عالم بالا میں ان کی بات ہو رہی ہے کسی سے. وہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں, ان کا دماغی سیٹنگ آؤٹ ہو. اس کو کنٹرول پینل پہ لے جا کے رائٹ کلک کرنا پڑے گا, پھر کنٹرول پینل پہ جا کے اس کو پوری جو ہے نا وہ ریفریش کرنا پڑے گا, اور پوری سیٹنگ اس کی چینج کرنی پڑے گی. بلکہ ایسے لوگوں کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, بنانا پڑے گا. اسی کنڈیشن میں ریپیئر بھی نہیں ہو سکتے یہ لوگ, اتنا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا. تو وہ آپ کا کیا علاج کرے گا؟ لہذا اب ان کے پاس جو بھی جائے گا, ان کو اس پہ بھوت بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی. یقین نہ آئے, تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, کسی مفتی کے پاس جو بزرگ بھی ہو, تہجد گزار بھی ہو, بڑا نیک ہو, لیکن وہ عامل, یعنی مشہور ہو کہ یہ حضرت اس فن کے ماہر ہیں, ایسا اس میں شہرت یافتہ ہو, چلے جائیں ٹھیک ٹھاک ہو آپ, اور جا کے کہا مجھے یہ بھی ہوتا ہے, مجھے یوں بھی ہوتا ہے, مجھے یوں بھی ہوتا ہے, ایسے جا کے ایسے شکل بنا لے. وہ آپ کا بنیان سونگے گا جیسے سر پہ ہاتھ مار دیا ایسے ہی, اور اس کے بعد کہے گا آپ کے کسی نے کچھ کر دیا, لازمی کہے گا. این ممکن ہے جھوٹ نہ بول رہا ہو, اس کو اپنے دماغ سے, کیونکہ دماغ توازن ایک آدمی کا خود خراب ہو گیا, صحیح ہے نا. آنکھوں میں کسی کے اگر اعتراض ہوتا ہے نا, جیسے جس کو بہنگا پن کہتے ہیں, ادھر آتے ہیں چار بھی. تو ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی چلا گیا, کہہ رہے ڈاکٹر صاحب مجھے 2 کے 4 نظر آتے ہیں, 1 کے 2 نظر آتے ہیں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ چاروں کو یہی مرض ہے. ٹھیک ہے, اس ڈاکٹر کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو مریض کہنے لگا بھائی یہ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے, مجھے تو 1 کے 2 ہی آ رہے تھے, اسے 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں. تو آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے نا, آپ کو تو 1-2 جنات اپنے پر محسوس ہو رہے تھے, عامل آپ کے 50-60 جنات بتائے گا, اور پھر ذہن سے آپ کو اور جنات آنا بھی شروع ہو جائیں گے. یہ بیان میں بار بار کرتا رہتا ہوں, سمجھاتا رہتا ہوں, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں, باز نہیں آتے. ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے درس کو میں لے کے چلتا ہوں. ایک چھوٹی, پھر یہ لوگ پریشان کہ پھر علاج کریں کیا, جائیں کس کے پاس؟ یہ ایک سوال ہے. جنات اگر کسی پہ آتے ہوں تو وہ کرے کیا بیچارہ؟ یہ میں ذرا پانی پی لوں پھر اس سوال کا جواب دوں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہے نا, آیات, ان میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ ان کو پڑھ کے پھونکا جائے یا دم کیا جائے. وہی دم پھونکنے کو ہی کہتے ہیں, یا ہاتھ پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیرا جائے. اس سے جنات ڈرتے ہیں, بھاگتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جتنی آپ کی پھونک میں طاقت ہے, عامل کی پھونک میں اس سے زیادہ طاقت نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ وہ تو ہے ہی 2 نمبر. آپ کم از کم اگر گناہگار ہو تو منافق تو نہیں ہو نا, جیسے ہو سب کو نظر آ رہے ہو, اور وہ جیسا ہے ویسا نظر نہیں آ رہا. لہذا اس کی پھونک میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی آپ کی پھونک میں طاقت ہے. کبھی اپنے رشتے داروں میں سے کسی پر خدا نخواستہ جن ہو, پہلی بات یہ کہ یہ دیکھ لے جن بھی ہے یا نہیں ہے. عورتوں پہ عمومی طور پر نفسیاتی پیچیدہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو لوگ جنات سمجھ بیٹھتے ہیں. میرے پاس جب کسی خاتون کا خون آتا ہے یا کسی مرد کا خون آئے جو اپنے گھر کی کسی خاتون کی شکایت کر رہا ہو, بیٹی وغیرہ کی, بہن وغیرہ کی, ان پہ جنات آتے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں ان کی شادی ہو گئی. وہ کہتے ہیں نہیں جی شادی نہیں ہوئی. کتنی عمر ہو گئی ہے جی؟ 30-35 سال. میں کہتا ہوں یہ جنات ہیں. ایک لڑکی بیچاری 30 سال کنوارے پن میں زندگی گزر گئی تو اس کو تو جنات اور چڑیلیں ہی محسوس ہوں گی. ظاہر ہے اس کو زندگی فطرت کے خلاف گزر رہی ہے, تو وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار رہتی ہے. وہ یہ میں نہیں کہتا, یہ کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دے گا. ایک عمر ہوتی ہے لڑکی کی, اس کے بعد اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کا دماغی توازن خراب ہونا شروع ہو جاتا, چڑچڑاپن اور اوٹ پٹانگ بات. اس کا حل یہی ہے کہ فوراً شادی کر دی جائے. اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر سسرال کیسا ہے؟ بعض عورتیں بیچاری سیدھی سادی ہوتی ہیں, انہیں چالاکیاں ہوشیاریاں نہیں آتی. سیدھی سادی بیٹی جو ہے نا, باپ کے گھر میں بڑی محبت کے ساتھ پلتی ہے. باپ اپنی بیٹی کو اتنی عزت اتنی محبت دیتا ہے, جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہے وہ,
لہذا وہ خدمت میں کوتاہی کرتی ہے، برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی محبت کرتا ہے۔ سسرال والے بڑے خبیث ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ حقیقت بتا رہا ہوں، تو دیکھ رہے ہیں نا گھروں کے حالات، یہ بڑے خبیث ہوتے ہیں۔ یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جب آئی ہے نا ہمارے گھر میں، تو ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، یہ جب آئی ہے تو پھر یہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں بالکل اسی طرح سے چل کے رہے۔ حوصلہ، برداشت، ظرف میں وسعت ہونا، سینے میں کشادگی کہ بھئی کسی کے لیے دل بڑا رکھیں، یہ چیزیں آج کل ختم ہو گئی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کم عمری میں 13-14 سال کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی تو ساسیں ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی کہ بھئی نا سمجھ ہے، ابھی ہمارے گھر کی، ہم نے اس کو سب کچھ سکھانا ہے۔ اس کو ماں بن کے سکھاتی تھی بھئی ایسے خدمت کرتے ہیں، ایسے شوہر کی خدمت ایسے ہوتی ہے، اور شوہر کے والدین کی ایسے ہوتی ہے، کپڑے ایسے دھوئے جاتے ہیں، سلیقہ ایسے پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوتاہی کرے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب چاہتے ہیں پلی پلائی چیز، آئی بس، اب چاہتے ہیں ہمیں بالکل تیار شدہ چیز ملے، جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسی بنی بنائی آئے، کیونکہ عمریں بھی زیادہ دیر سے شادیاں ہوتی ہیں نا، 25-26 سال میں۔ 25-26 سال میں اب لڑکی کو سکھانے کی عمر تھوڑی ہو، تو پوری میچور ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ پوری بالکل اسی حساب سے ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہونی چاہیے۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی جب بیچاری جاتی ہے سیدھی، اگر وہ ہوشیار ہے، تیز، اس نے دنیا کی گنتیاں اس کو آتی ہیں، تو یا تو طلاق ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، کیونکہ وہ بھی آگے سے پھر جواب دے گی، یا اس کا شوہر اس کو لے کے علیحدہ ہو جائے گا۔ اگر وہ شوہر بھی ڈھنگ کا آدمی ہوا، یعنی وہ بھی نیک ہوا کہ بھئی یہ میری بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، میں علیحدہ، یہ بھی مسئلہ خوب سمجھ لیں کہ اگر لڑکی جو ہے نا، لڑکی اس کے ساتھ سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے، واقعی زیادتی ہو رہی ہے، تو شوہر کے ذمے لازم ہے کہ اس کو اپنے والدین اور گھر والوں سے علیحدہ گھر لے کے دے۔ اس میں بہت سے لوگ اس کو ماں کی حق تلفی سمجھتے ہیں، غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے علیحدہ ہو جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بیوی آئی اور ماں سے علیحدہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، ماں کے ساتھ ساری زندگی کوئی بھی نہیں رہتا۔ ماں سے علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے تعلق ختم کر دیں، وہ تو جائز نہیں ہے، تو ساری زندگی رکھنا چاہیے۔ باقی تجارت کے لیے بھی ماں سے علیحدہ ہوتے نہیں ہوتے، لوگ دبئی جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ یہاں کسی کو غیرت کا خیال نہیں آتا۔ ماں روکے بھی کہ تو اماں میرا مسئلہ ہے، مستقبل ہے، پیسے کمانے، بلکہ اماں کہے گی جاؤ بھائی 5 سال کے بعد آنا، لیکن ذرا نوٹ ووٹ ہونے چاہیے جیب میں۔ خوشی ہوتی، مائیں بھی خوش ہوتی ہے، ہمارا بچہ امریکہ جا رہا ہے، پیسے تو بھیجے گا۔ تو جب اتنی ساری چیزوں میں علیحدہ ہونا جائز ہے، جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، تبلیغ میں بھی جانا جائز ہے، اگر گھر میں دوسرا ماں باپ کی خدمت کے لیے کوئی موجود ہے، تو پھر شادی کے بعد بیوی کو علیحدہ رکھنا بھی بالکل اسی طرح جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس میں غیرت کی بات نہیں۔ ہاں، ماں سے تعلق رکھیں، روزانہ ملاقات کریں، روزانہ خیریت پوچھیں، روزانہ ملنے کے لیے آئیں اس سے۔ اس زمانے میں جس کے پاس گنجائش ہو بیوی کو علیحدہ رکھنے کی، حکیم علماء نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، جس کے پاس مالی گنجائش ہو تو اس کو چاہیے کہ علیحدہ ہی رکھے۔ البتہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، پھر جو اکٹھے رہنے میں جو فائدہ ہے وہ علیحدگی میں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ظرف ہونا چاہیے۔ آج کل وہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہے ہی نہیں ظرف۔ البتہ بعض فیملیاں ہیں ایسی آج جن میں الحمدللہ جوائنٹ فیملی ہے، بڑے مزے سے رہتے ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں اتنے فوائد ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ رزق میں برکت بہت ہوتی ہے، مشترکہ کھانے میں آپس میں محبت کا ماحول بہت ہوتا ہے، بچوں کی تربیت بڑی بہترین ہوتی ہے، بہت فوائد ہے۔ پھر عورتوں کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس میں الگ رہنے میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر جب گھر پہ نہیں ہے اور عورتیں اکیلی، تو عورتوں کے بگڑنے کے آج کل موبائل، انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن یہ اتنے ذرائع ہیں کہ باپردہ عورتیں، پردہ نشین عورتیں بھی ان ذرائع کے ذریعے خراب ہو رہی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں مرد کو یہ اطمینان ہوتا ہے میں گھر سے باہر ہوں تو گھر میں اور بھی سب لوگ ہیں، تو پھر کسی کی موجودگی میں کسی گناہ کا ارتکاب بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جب ہے ساری باتیں کہ جب تھوڑا سا آپس میں محبت کا ماحول ہو، جو چند ہی گھروں میں رہ گیا ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، تو پھر وہ ساسیں اس کو تانا دے دے کے غلطیوں پہ ٹوک ٹوک کے، پھر شوہر بھی، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ تھوڑے دنوں میں نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہے، نفسیاتی ہو جاتی ہے، پاگل پنے کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر فون آتے ہیں اس پہ جن آ گیا ہے، اس کے بھوت آ گیا، تو بھوت نہیں آئے ہوتے، وہ ساس ہوتی ہے جو اس کو خواب میں جن اور چڑیل بن کے دکھائی ہوتی ہے۔ ساری ساسوں کی باتیں نہیں کر رہا میں،
جو ساسیں یہاں بیان سننے کے لیے آئے گی ان کے علاوہ کی باتیں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ساسیں یہاں ماشاء اللہ بیان سن رہی وہ ایسی نہیں ہے الحمدللہ, دوسروں کی بات کر رہا ہوں. بہرحال سب ایک جیسی ہوتی بھی نہیں ہے, حقیقت کی بات ہے. فرق باز میری والدہ ماشاءاللہ ایسی طبیعت کی ہیں کہ وہ بہوؤں سے محبت زیادہ کرتی ہیں بیٹیوں کی نسبت. تو ہماری بہنوں کو شکایت رہتی ہے کہ یہ ہماری والدہ جو ہے نا یہ بہوؤں سے زیادہ جو ہے نا وہ ان پہ زیادہ محبتیں نشاور کرتی ہیں, لیکن اس قسم کی بہت ہی کم ہے ساسیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, شاٹ ہے یہ چیزیں. تو اکثر و بیشتر یہ جنات نہیں ہوتے, یہ سسرالی جھگڑے ہوتے ہیں, یا شادی نہ ہونے کا جھگڑا, یا شوہر ایسا مل جاتا ہے کہ وہ ذہنی ٹارچر کر کے ذہنی مریض بنا دیتا ہے عورت کو. تو یا پھر بعض دفعہ اگر وہ نہ ٹارچر کرے تو پھر وہ ٹارچر کر کے اس کو بنا دیتی ہے. آج کل اس کو پھر یہ عاملوں کے پاس زیادہ شروع ہو جاتا ہے. شادی ہوتے ہی آپ دیکھیں تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا وہ عاملوں کے پاس چکر شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, اس میں پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, ممکن ہے ایسی دوا دے اور ٹھیک ہو جائیں پھر. اور اگر ایسا نہیں ہے, یقین ہو جائے کہ جن ہی ہے, جنات ہی ہیں, 100% یقین ہو جائے, تو پھر اس کا علاج میں کسی عامل کے پاس نہ جائیں, کسی کے پاس, نہ دیوبندی, نہ تبلیغی, نہ مفتی, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ اور جتنے فرقے, جس وقت جماعت المسلمین بھی ایک نیا آیا ہوا ہے آج کل, ٹھیک ہے, نہ جماعت اسلامی, نہ کسی کے پاس بھی نہ, جتنے مجھے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی کے پاس بھی نہ جائیں. کریں کیا؟ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ وضو کریں, سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے رہیں, اور مزید اس سے زیادہ اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں, پانی لے کے وضو کریں, پانی لے کے اس پہ دم کریں. سورہ فاتحہ کا یہ چاروں کل جو ہیں بسم اللہ پڑھے بغیر, قل یا ایھا الکافرون, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ چاروں کل پڑھ کے اس پانی پہ دم کریں اور پانی کے ہاتھ میں لے کے چھینٹے ماریں زور زور سے. تو اسی سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا. آپ جب چھینٹے ماریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کو جا کے لگ رہے ہیں وہ چیخے گا, چلائے گا. نہیں چیخے تو مارتے رہیں, آپ ڈرے نہیں. آپ یہ نہ بولیں اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, ایسی باتیں نہ کریں, یہ تو کچھ ڈر ہی نہیں رہا. آپ اپنا کام کرتے رہیں اور خود نہ گھبرائیں, ورنہ وہ ایک دو چماٹ جو ہے نا آپ کے بھی لگا دے گا. وہ اگر آپ نے گھبرانا شروع کر دیا, وہ کہے گا یہ تو خود ڈر رہا ہے. ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, علاج کرتے رہیں. تو اس سے جتنا فائدہ ہو جائے صبر کریں بس. اس سے عین ممکن ہے مکمل تھوڑے دنوں میں, آہستہ آہستہ ہوتا ہے یہ علاج, یہ تھوڑے دنوں میں مکمل ہی جنات غائب ہو جائے. نہیں غائب ہو جائے تو اثرات انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. باقی یہ کہ دیکھو, جیسے عام بیماری میں بیماری کی دوا کھانا تو ہماری ذمہ داری ہے, شفا یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے. تو ایسے ہی جنات کا جب آپ خود علاج شروع کریں گے تو شفا مکمل ملتی ہے یا تھوڑی ملتی ہے, یہ سرے سے ملتی نہیں. یہ اللہ کا کام ہے, آپ کا کام نہیں. صبر کریں اس پہ. ساری بیماریوں کا اور ساری پریشانیوں کا اللہ نے دنیا میں حل نہیں رکھا. اس پہ صبر پہ اجر ملے گا آپ کو, اور بہت قوی امید ہے انشاءاللہ وہ بھاگ جائے گا, تھوڑے دنوں میں غائب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو علاج سے فائدہ نہیں اور آپ نے یہ سوچ کے کسی عامل کے پاس چلے گئے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایسی مصیبتوں میں پڑیں گے, ایسی مصیبتوں میں پڑیں گے کہ پھر وہ جنات آپ کا زندگی بھر آپ پہ مسلط رہیں گے. وقتی طور پہ بھاگ جائیں گے. آپ کو وہ عامل دکھائے گا, دیکھو یہ چھپے کے نشان, بلی اور چوہے کے نشان نظر آ رہے ہیں, نہیں یہ جن ہے, بھاگے ہیں, سب کچھ دکھا دیں گے. خون کے چھینٹے بھی دکھا دیں گے, آپ کو بندر کے پاؤں کے نشانات دکھا دیں گے, دیکھو یہاں سے بندر بن کے بھاگے ہیں. وہ بندر بھی دکھا دیں گے, ممکن ہے آپ کو بھاگتا ہوا کہ یہ جن ہے بندر کی شکل میں بھاگ رہا ہے. یہ ساری فضول قسم کی باتیں ہوں گی, ہوگا کچھ بھی نہیں, وقتی فائدہ ہوگا, اس کے بعد دوبارہ اس سے بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اس بات کا عزم کریں. اور پھر بھی فائدہ نہیں ہو, خود ڈر لگ رہا ہے یا خود اتنا فائدہ نہیں ہو رہا, تو کسی بھی مسجد کے قریبی امام جو عامل نہ ہو, صحیح ہے نا, جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی پھونک میں بعض دفعہ اللہ زیادہ اثر رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نیک نمازی پرہیزگار آدمی ہے, یہ پھونک مارے گا زیادہ اثر ہوگا. تو لیکن میرے پاس نہ آئے, صحیح ہے نا, کیونکہ میں یہ اس قسم کے دھندوں میں اس لیے نہیں پڑتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ سلسلے ہم نے شروع کر دیے نا یہاں پہ, تو پھر تو یہاں لائن لگ جائے گی, اور کوئی الٹا ناچتا ہوا آ رہا ہوگا, کوئی کرالنگ کرتا ہوا آ رہا ہوگا, کوئی جن چڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا, کوئی عجیب اسٹائل سے آ رہا ہوگا, ہمارے گھر کے باہر یہی لائن لگی ہوگی. اور میرا دنیا میں یہ تدریس اور جو بیانات ہیں اور مسائل بتانا, یہ سب چھوڑ چھاڑ کے میں
ایک پھونک کا سلنڈر لا کے رکھوں گا، کیونکہ میرے اتنی پھونکیں نہیں ہیں، میں پھونک مار رہا ہوں اپنی پھونک نکل جائے گی، تو ایک پھونک کا سلنڈر لا کے رکھنا پڑے گا دم کر کے، کہ بھئی جو بھی آئے، جیسے وہ پنچر والے کے پاس ہوا کا سلنڈر ہوتا ہے نا، وہ اسی سے مارتا رہتا ہے وہ. تو اس لیے میں یہ ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں. ویسے پھر بھی آپ کو کوئی قریب میں کوئی امام ہو، نیک آدمی ہو، یا گھر میں بعض دفعہ کوئی نیک پیدا ہو جاتا ہے، سارے ضروری نہیں ہے کہ خراب ہی ہو، تو ایک آدھ گھر میں، تو ہر گھر میں ایک آدھ اسپیئر میں نیک بھی رکھا کریں، ٹھیک ہے نا، ضرورت کے وقت پھونکے لگانے کے کام آ جاتا ہے کم از کم. تو اس سے والدہ ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، بزرگوں کی پھونک میں اللہ زیادہ برکت رکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ ڈرے نہیں. وہی ڈر رہے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اسی پہ جن آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ گھبرا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو میں بات کہاں سے چلی تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان وہمی بنتا ہے نا، تو پتھروں کے سامنے بھی جھکنا شروع ہو جاتا ہے، مزاروں کے سامنے بھی جھکنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ 100% غلط ہے ان چیزوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود جھکتے ہیں لوگ. تو ان لوگوں کا علاج یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کفر کی دنیا میں طاقت اور قوت ہے. جب تک کفر دنیا میں طاقتور رہے گا، آپ کو اللہ کے دین کی ایسے تبلیغ نہیں کرنے دے گا. تبلیغ تو کرنے دیتا ہے وہ، لیکن بہت بڑا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے دے گا، اس کو رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دے گا. تو اس لیے تبلیغ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے، اور دوسری طرف اللہ کے راہ میں جہاد بھی ہوتا رہے. اس کے بغیر اللہ کے دین کی مدد ممکن نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ صرف جہاد ہی نہیں، دوسرے بھی دین کے شعبے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن یہ کہ یہ شعبہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے. یہ آیات آج جو ہے وہ ختم ہو گئی. اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم یہ دوسری سورت شروع کریں گے. آج مجھے کسی عامل کے بارے میں کسی نے بتایا، بڑا مشہور ہے وہ عامل، سنا ٹی وی میں بھی آنا شروع ہو گیا. حالانکہ میں 1 سال پہلے میں نے اس کے خلاف بیان کیا تھا. میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں، بہت بڑا فراڈی ہے. اسے بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس نے چلے بھی نہیں کاٹے ہوئے. کمال کی بات تو یہ ویسے ہی کچھ بھی نہیں آتا اس کو، لیکن اس نے نا تصوف کی کچھ اصطلاحات یاد کر لی، وحدت الوجود، اس طرح کی باتیں، حصار کھینچنا، صحیح نا، جن کا مطلب اس کو بھی نہیں پتا. لیکن اس نے آپ عوام کے سامنے ایسی گاڑی الفاظ عربی کے استعمال کرتا تو لوگ سمجھتے کچھ ہے اس کے پاس، کچھ ہے ضرور. جو بھی مرید بنے اس کو تسبیح پکڑا دیتا ہے 1,00,000 مرتبہ یہ والا ورد کرو. 1,00,000 مرتبہ جب وہ کرتا ہے نا تو اس کا دماغی توازن تھوڑا سا آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو جنات چڑیلیں اندر آتی ہے تو یہ کہتا ہے دیکھو تمہیں آ رہا ہے نظر، نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں ہاں آ رہا ہے، وہ بھی بن جاؤ گے. تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، اس کے پاس گئے، میں نے بڑا سمجھایا بھائی پاگل ہو جاؤ گے، دماغ خراب ہو جائے گا. کہا نہیں، یہ تو نتیجہ نکلا آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ایک دم تسبیح کرتے کرتے ایسا پاگل ہوا کہ چیخیں مارنے لگا اور کہنے لگا مجھ پر جنات آ رہے ہیں. تو ان کے جو پیر ہے نا جاہل، اس نے کہا کہ تم کمزور آدمی ہو، مجھ پر تو پتہ نہیں کتنے آتے ہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں پتہ نہیں، اور ابھی ٹھیک ہو جائیں گے. میں تو ٹھیک کیسے کیا؟ چپکے سے نیند کی گولی کھلا دی اس کو، چپکے سے، بہت پاورفل قسم کی نیند کی گولی. کیونکہ جب سو جاتا ہے انسان دماغ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے، تو وہ سو گیا، اٹھا تو پھٹ پھاٹ تھا. تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہاں یہ انشاءاللہ جادو کے متعلق جو ہے نا، جادو کے متعلق یاد رہا تو اگلے بیان میں یہ، چونکہ یہ عاملوں سے جادو بھی ایک منسلک چیز ہے، لوگ جادو وادو سے بھی بہت زیادہ آج کل گھبرانے لگے ہیں. تو جادو سے متعلق بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک واقعہ سناؤں گا. ایک یہودی نے اسلام قبول کیا الحمدللہ، اور اس خبر میں اور میرے درمیان صرف 2 واسطے ہیں. آئی بات سمجھنا، دونوں انتہائی قابل اعتماد جن کو میں جانتا ہوں. یہ بڑا دلچسپ واقعہ، ایمان افروز. اس یہودی نے بڑے جادو وادو کیے تھے جس کا اس پہ اثر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا اور کیا اس نے کیا؟ تو آپ کے بھی ایمان کو انشاءاللہ پکا کرنے کے لیے، تاکہ آپ ان جادو ٹونوں سے گھبرایا نہ کریں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اگلے ہفتے واقعہ سناؤں گا. ابھی 2 اعلان سن لیں. ایک اعلان تو یہ کہ بیانات کی سیریز کا تیسرا حصہ اسٹال پر موجود ہے، جس میں بیانات کے علاوہ انگریز نے کیسے لوٹا. اچھا، یہ ڈاکومنٹری ہے ہندوستان پہ جامعۃ الرشید والوں نے بنائی ہے، یہ کہ انگریز نے ہندوستان پہ جو 100 سال حکومت کی، مسلمانوں کو کیسے تباہ و برباد کیا، ہندوستان کے کیسے خزانے لوٹے، ہندوستان کا امن کیسے برباد کیا، اور ہندوستان میں فرقواریت کیسے پھیلائی. جب انگریز ہندوستان میں نہیں آیا تھا تو کوئی فرقہ ہندوستان میں نہیں تھا،
نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، کچھ بھی نہیں تھا، نہ جماعت المسلمین. سارے مسلمان ایک دین پہ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ مجاہدین جو ہندوستان میں آئے وہ چونکہ امام حنیفہ ہی کے مذہب پہ تھے، انہی کو فالو کرتے تھے، تو سارے کے سارے مسلمان انہی کو فالو کرتے تھے. کچھ ریاستیں تھی جہاں کچھ شافی تھے، وہ امام شافی کو فالو کرتے تھے، مگر یہ کہ کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی. جب سے انگریز آیا ہے ہندوستان پہ اس کے قدم جمے ہیں. یہ سارے فرقے جو آپ کو نت نئے نظر آ رہے ہیں یہ سارے انگریز کے آنے کے بعد ہوئے، اور بنتے ہی ایسے بیج بو کر گیا کہ بنتے ہی چلے جا رہے ہیں نان اسٹاپ. قادیانیوں کو بھی انگریز نہیں، مرزا غلام قادیانی کو بھی جو پیدا کیا انگریز نہیں پیدا کیا. اس نے ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی. ہاں شیعہ تھے، شیعہ بہت پرانا فرقہ ہے، شیعہ تھے مگر لڑائیاں نہیں تھی اس طرح سے کہ انہوں نے 4 بندے آپ کے مار دیا اور آپ نے 4 بندے ان کے مار دیے، ایک ان کا آدمی قتل ہوا ایک آپ کا آدمی. قتل و غارت یہ نہیں تھا، اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی فساد کہیں بلوا ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، عام عمومی سطح پہ ایسا کوئی نہیں. یہ سارا فساد جو شروع ہوا اور ہوتا پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ انگریز کے ناپاک قدم جب سے ہندوستان میں آئے ہیں نا اس کے بعد. اس نے مسلمانوں کی دولت کو بھی لوٹا، ہندوستان کی ترقی کو بھی. ہندوستان بڑی ترقی پر تھا اس وقت انگریز کے آنے سے پہلے. ہندوستان کے بحری جہاز اس وقت ایسے تھے کہ ان وہ بحری جہاز جب انگلینڈ گئے ہیں تو برطانیہ کے جو بحری جہازوں کے تاجر ہیں انہوں نے پابندی لگا دی ہندوستان کے جہازوں پر کہ اتنے بہترین جہاز ہیں کہ اگر دنیا نے ان کو دیکھ لیا تو ہمارے جہازوں کی تجارت بند ہو جائے گی، ہمارے جہاز لوگ خریدنا بند کر دیں گے. تو یہ اتھینٹک حوالوں کے ساتھ اس ڈاکومنٹری میں یہ تمام کی تمام باتیں، بڑی دلچسپ ڈاکومنٹری ہے، بڑی محنت سے بنائی گئی ہے یہ. تو آپ حضرات یہ ضرور، باہر CD دستیاب ہے وہ لے لیں، اور میرا خیال ہے YouTube پہ بھی اپلوڈ ہوئی بھی ہے، لیکن اس پہ ظاہر وہ کلپ کی شکل میں ہوتی ہے، سیریز میں پوری ایک ڈاکومنٹری موجود ہے. اور اپنے دوست احباب گھر والوں کے ساتھ مل کے دیکھیں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے انسان پہ. جب اجتماعی سطح پہ کوئی کام ہوتا ہے نا تو اثرات زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ اس کا نام کیا ہے؟ برطانوی انگریز نے برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا. تو یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں. دوسرا اعلان یہ کہ میرے بیان کے بارے میں لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ آج بیان ہوگا، اتنا لمبا سوال بھیجتے ہیں، بعض فون کرتے ہیں، تو میں فونوں سے ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو اس لیے صرف اتنا بی لکھ کے نا، بی کا مطلب بیان، ایک SMS بھیج دیا کریں. آگے سوالیہ نشان بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں خام میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. بی کا مطلب سمجھوں گا بیان، ظاہر ہی پوچھ رہے تو میں آگے جی لکھ کے بھیج رہے ہیں، انگلش کا جی، ABCDEFG، اور اگر نہیں ہوگا تو نو. تو اسی طرح درس یا ڈی لکھ دیں، ڈی کا مطلب درس. تو آج ایک صاحب نے بھیجا، شاید بیان میں بیٹھے ہوئے، BAYAN اور آگے کئی سارے سوالیہ نشان. تو مطلب یہ تھا کہ بیان ہوگا اتنا لمبا. تو میں نے کہا اتنا لمبا نہیں ہوگا. وہ بھی سمجھے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا سمجھانے میں تو کافی ٹائم لگے گا. تو میں نے کہا ہاں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اتنے سارے سوالیہ نشان، بہت ایک گویا ماتھے پہ ایک سوال ہے کہ پتہ نہیں بیان ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو صرف بی لکھ دو، میں جواب میں جی لکھ دوں گا. فون نہ کریں اس سلسلے میں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.